اقوام متحدہ کے اندر تسلیم نہیں کیا ہے. دیکھیے پاکستان آلریڈی ٹوٹ چکا تھا. کیوں ڈیوی لائن لگائی جی؟ تو یہ تھا کہ مطلب یہ اس بات میں صداقت بالکل نہیں ہے کہ افغانستان نے جو ہماری مخالفت کی تو وہ کہہ رہے کہ جو اٹک تک ایریا ہے، جو خیبر پختونخوا ہے، وہ ہمارا علاقہ ہے. یہ امریکن کی آپس میں چل رہی ہے لڑائی، اس کے اندر کچھ تیسری اسٹیٹ شامل ہیں. ایک سائڈ پہ آپ ہمارا طالبان کے ساتھ جنگ شروع ہوتا ہے، دوسرے سائڈ پہ انڈیا جو ہے وہ ان کو کیا کرتا ہے، وہ گلے لگے. صرف مقصد یہ تھا کہ ایک طرف سے ہم بارڈر کو گرم کرے اور دوسری طرف سے طالبان کو ہم کیا کریں، سپورٹ کریں، اور دونوں طرف سے ہم پاکستان کے ساتھ لڑے. کہ TTP جب سے پاکستان میں آئی ہے تو اس کے بعد یہاں دہشت گردی بہت زیادہ پھیلی ہے، انتشار پھیلا ہے. وہ تو آپ کہیں کہ ایک قسم کی اتھارٹیرین ہے. خود سے جو ہے وہ انہوں نے خود کو وزیر اعظم بھی بنا لیا، ڈیفینس منسٹر بھی بنا لیا، فارن منسٹر بھی بنا لیا. کوئی وہاں پہ عوام کی رائے نہیں. آپ بحیثیت پاکستانی آپ جو ہے وہ صرف بارڈر تک گئے ہیں، لیکن بارڈر سے اس طرف نہیں گئے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جو لوگ بتائیں گے آپ کے ذہن میں وہی باتیں بیٹھیں گی. جو ملوث ہیں ان چیزوں میں ان کو اٹھا کے افغانستان بیچتے تھے. چند مقاصد کے لیے، تھوڑے سے مفاد کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں. جی کہ ایک طرف ہم خود کو سیکیور کر لیتے، دوسری طرف ہم افغانستان کی ریہیبلیٹیشن کی بات کر لیتے ہیں. کہ ویسے یہ TTP افغانستان کی اپنی کوئی فوج ہے یا کیا ہے؟ TTP کا ہم نے نام ہی سنا ہے. تو پہلی بات یہ کہ وہ انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. ان کو اگر آپ فنڈ دیں گے، ان کو انآفیشیل تسلیم کریں گے تو آپ کی باتوں میں تو آئیں گے. آپ کے مقاصد کے لیے تو استعمال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عزام ذاکر. آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر ویلکم کرتا ہوں. آج میرے پوڈ کاسٹ میں مہمان بہت اہم ہی ہے. وہ ایسی شخصیت ہیں جو اس وقت معاشرے کی تعمیر کے اندر اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس وقت جامعہ اردو کے اندر اور مختلف یونیورسٹیز کے اندر وہ اس وقت پروفیسر کی حیثیت سے بھی کھڑے ہیں. تو آج میرے پوڈ کاسٹ کے مہمان ڈاکٹر تیمور صاحب ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، شکریہ. الحمد للہ. کیسے ٹھیک ہے؟ الحمد للہ سر. سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ. آپ نے موقع دیا. آپ کا بھی بہت بہت مہربانی تھی، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے یہاں. یہ تو ہمارا کام ہے، معاشرے کو فائدہ پہنچانا ایسا اور لوگوں تک روشنی پہنچانا، علم پہنچانا. چلیں سر، بہت شکریہ کہ آپ پوڈ کاسٹ میں آئے اور لوگوں کو علم بھی پہنچا رہے ہیں، روشنی پہنچا رہے ہیں. سر آج جس موضوع پہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے وہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے اوپر ہے. تو ہم اس تعلقات کی شروعات میں جانا چاہتے ہیں، سٹارٹ کے اندر، کہ یہاں کہاں سے ان کے تعلقات ساخ ہوئے، آخر کہاں سے دشمنی ان کی شروع ہوتی ہے جو ابھی تک وہ سالو نہیں ہو رہی ہے، ہر دور کے اندر وہ ٹاپ ہوتی رہی ہے. اچھا، یہ بڑا اہم موضوع ہے. اب پاکستان افغانستان کے ریلیشن جو ہے یہ اس لحاظ سے بھی ایک اہم موضوع ہے کیونکہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے. اس کے اور ہمارے جو ہے مفادات ایک ہے. کیونکہ آپ اگر کسی ملک کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں تو آپ کے اقتصادی مفادات، آپ کے جو ہے وہ سیکیورٹی، آپ کے جو مفادات ہوتے ہیں، آپ کے سیاسی مفادات، معاشرے کے مفادات، یہ آپ شیئر کرتے ہیں. اب بات ہے کہ یہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا، یہ ہمارے تعلقات جو اچھے نہیں ہو رہے، اس کی کیا وجہ ہے. تو بہت سارے لوگ تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ وارز لڑی ہے یا ڈیورل لائن کا ایشو ہے، بارڈر ڈسپیوٹ ہے، اور وہ کہہ رہے کہ یہ اہم ایک وجہ جو ہے جو بنی ہے ہمارے اس تعلقات کی وجہ کہ ہمارے تعلقات جو ہے وہ اچھے نہیں جا رہے. لیکن یہاں پہ میں ایک الگ پوائنٹ آپ کو دوں جو نہ تو ڈیورل لائن سے ریلیٹ کرتا ہے. اور دوسرا ڈیورل لائن کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو خیبر پختونخوا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے حصے کے اندر، اس سے بھی میں اسی پہ آ رہا ہوں. مطلب میرے لحاظ سے میرے نزدیک جو ہے نہ تو یہ ڈیورل لائن کا مسئلہ ہے، نہ ہمارے جو وارز ہے وہ مسئلہ ہے، بلکہ کچھ ایسے وجوہات بنے جس پہ پاکستان کی مجبوری بن گئی. مجبوری کس طرح بنی کہ دیکھیں کہ آپ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان نے ہمیں تسلیم نہیں کیا. جو 1947 میں ہم مزاج ہوئے اقوام متحدہ کے اندر تسلیم نہیں کیا. پھر ہماری جو جنگیں ہوئی، مطلب ہم نے جو وہاں پہ سوویت کے خلاف ہم نے جہاد سٹارٹ کیا. تو سوویت جہاد ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے یا سوویت انٹروینشن جو ہے وہ 1979 میں شروع ہوتا ہے.
پھر ہم وہاں پہ جہادی بھیجتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان آلریڈی ٹوٹ چکا تھا 1971 میں۔ 71 میں ٹوٹ چکا تھا جو ہمارا ایسٹ پاکستان تھا، جو آج کل بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش ہے۔ وہاں پہ انڈیا نے انٹروینشن کیا تھا ہمارے ایسٹ پاکستان میں، انٹروینشن کیا، اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ انہوں نے اپنی آرمی استعمال کی، کس کی مدد سے؟ سوویت یونین کی وجہ پہ۔ تو اگر سوویت یونین انڈیا کی مدد سے آپ کا ملک توڑ دیتا ہے، تو اگر وہی سوویت یونین افغانستان کے اندر آتا ہے، افغانستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہم اس کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں، تو آیا آپ کو خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ خدا نہ خواستہ ہمارا جو افغانستان کے ساتھ یہ صوبہ ہے، جو اس ٹائم NWFP تھا، اب جو ہے وہ خیبر پختونخوا بن گیا، تو یہ خیبر پختونخوا ہمارا کوئی بنگلہ دیش نہ بنے، وہ یہاں سے کیپچر نہ کرے۔ اور آلریڈی ہمارا جو ڈیورل لائن کا مسئلہ چل رہا تھا کہ کچھ لوگ اس کو مان رہے تھے کہ یہ ڈیورل لائن کا مسئلہ ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں مان رہے تھے۔ یہ ڈیورل لائن جو ہے یہ ویسے کس کے دور میں ہوئی تھی، اور کیوں ڈیورل لائن لگائی گئی تھی، یہ دیکھیے کھینچی کیوں گئی تھی؟ اس کا جو یہ کھینچی گئی تھی یہ بارڈر لائن، اس کا یہ نہیں تھا کہ مطلب آپ وہ ڈیمارکیشن کرے اور آپ ان کو تقسیم کرے۔ بیسیکلی ڈیورل لائن جو کھینچا گیا تھا جو برطانیہ اور افغانستان کے امیر عبد الرحمن کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کرنا تھا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ افغانستان کی جو جغرافی تھی، مطلب ان کا جو ایریا تھا وہ ڈیفائن نہیں تھا، تو امیر عبد الرحمن نے ڈیورن کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کی ٹیریٹری کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے۔ کیوں ڈیفائن کرنا ہے؟ کہ ہمارے جو ماڈرن نیشن سٹیٹس اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیفائن ٹیریٹری ہوتی ہے، بارڈرز کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک آپ کا بارڈر ہے۔ تو صرف افغانستان کی جیوگرافی کو ڈیفائن کرنا، اس کو ڈیمارکیشن کرنا، وہاں سے جو ہے آپ دیکھ لیں کہ امیر عبد الرحمن اس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر لیتا ہے، اور پھر انہیں یہ بھی موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اپنے ایلڈرز جو آپ کا شورا ہے یا آپ کا جرگہ ہے وہاں پہ آپ یہ ڈسکس کریں، وہ ایگری ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ معاہدہ ہم طے کر لیتے ہیں، وہ معاہدہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ حبیب الرحمن آتا ہے، وہاں پہ تھوڑا بہت ایشو آ جاتا ہے، اس کو ریز کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے امان اللہ آ جاتا ہے، اور غازی کنگ امان اللہ جو ہے وہ اس ٹائم آتا ہے جب برطانیہ فرسٹ ورلڈ وار میں انگیج تھی اور اینگلو افغان وار بھی چل رہا تھا، لیکن وہ کنگ امان اللہ نے جو ہے وہ اس وہ مسئلے کو اجاگر نہیں کیا اور اس ایشو کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر لیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی ٹائم پہ افغانستان نے جو ہے وہ سیلف انڈیپینڈنس یا سورینٹی حاصل کی، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ 1991 سے پہلے افغانستان کی پالیسی، افغانستان کے جو ڈومیسٹک ایشوز تھے، جتنے بھی افیئرس تھے، اس پہ انفلوئنس تھا برٹش کا، برطانیہ کا۔ یہ آج کل جو یہ لوگ آزادی کا دن منا رہے، تو وہ کون سی آزادی تھی؟ وہ وہی آزادی تھی کہ جب انہوں نے سیلف انڈیپینڈنس گین کر لیا اور خود مختاری حاصل کر لی۔ تو اس کے بعد دیکھ لیں کہ کبھی بھی ہمیں یہ ایشو جو ہے وہ سامنے نہیں آتا ہے کہ کوئی اس کو ریز کرتا ہے، کوئی اس کی بات کرتا ہے۔ ایون جو ہمارا 1947 کا ٹائم ہے، وہاں پہ کنگ ظاہر شاہ تھا۔ اب پاکستان جب بنا، افغانستان آلریڈی تھا، تو افغانستان نے تسلیم اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس باؤنڈری کو دوبارہ سے ریڈیفائن کرنا تھا۔ پاکستان نے جو اس ٹائم بن چکا تھا اور برطانیہ نے، ان کے بیچ مذاکرات ہوئے، کیونکہ ہم نے بنگال اور پنجاب کو ڈیوائیڈ کیا، تب ہمارا پاکستان بنا، تو ایک تو بارڈر ہمارا ڈیفائن ہو گئے، دوسرا جو تھا کہ اس کو ریویزٹ کرنا تھا، وہ ریویزٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، تو کنگ ظاہر شاہ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کی، اور نہ تسلیم کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ چاہ رہا تھا کہ اگر یہ ری ڈیفائن ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بارڈر اور پاکستان کے بارڈر کہاں تک ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیورل لائن پہ اعتراض کر رہے تھے یا ان کو یہ بارڈر جو تھا وہ تسلیم نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے ایک ٹائم دیا گیا، اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پہلا ملک ہے
جس نے پاکستان کو اقوام متحدہ میں تسلیم نہیں کیا۔ جب یہ باتیں ڈیسائیڈ ہو گئی، ڈیفائن ہو گیا ہمارا افغانستان اور پاکستان کا جو ڈیورل لائن ہے، جو بارڈر ہے، تو وہی افغانستان تھا۔ وہی افغانستان نے پھر پاکستان کو تسلیم کیا کہ نہیں کیا۔ تو یہ ڈیورل لائن اور ہمارا جو آپس پہ مسئلے ہیں، جو ہمارے تعلقات، اور افغان نے بعد میں پاکستان کو اقوام متحدہ میں تسلیم کر لیا تھا۔ تسلیم نہیں کیا تھا، تو وہ کس طرح پھر پاکستان کو مانتے تھے، یا پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن کس طرح انہوں نے قائم کیے؟ اس کا مطلب ماننا ہے تسلیم تو کیا ہی ہے، لیکن جو انیشلی تسلیم نہیں کیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ برطانوی گورنمنٹ جو وہاں سے جا رہی تھی، پاکستان بن گیا، تو انہوں نے اس بارڈر کو ریڈیفائن کرنا تھا۔ اس ریڈیفائن کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بھی ٹائم چاہیے تھا، ان کو بھی ٹائم چاہیے تھا، افغانستان کو بھی ٹائم چاہیے تھا۔ تو اس وجہ سے وہ اس لیے ویٹ کر رہے تھے کہ اگر پاکستان کی ٹیریٹری ڈیفائن ہو جائے، پاکستان کہاں سے کہاں تک ہوگا، تب جا کے ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ تھا کہ مطلب یہ اس بات میں صداقت بالکل نہیں ہے کہ افغانستان نے جب ہماری مخالفت کی تھی، آپ دیکھ لیں کہ ظاہر شاہ کے جتنے بھی سکسیسر تھے، کسی نے بھی یہ ایشو اجاگر نہیں کیا۔ ہاں، ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جب طالبان کی گورنمنٹ آئی 1996 میں، پھر 2021 میں طالبان کی گورنمنٹ دوبارہ سے آ جاتی ہے، وہ اس ایشو کو لیتے ہیں۔ اور پھر آج کل جو طالبان کی گورنمنٹ ہے، جو ہمارا ان کے ساتھ جنگ بھی چل رہا ہے، اس میں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اٹک تک ایریا ہے، جو خیبر پختونخوا ہے، وہ ہمارا علاقہ ہے۔ اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی جو ان کی آپس میں چل رہی ہے لڑائی، اس کے اندر کچھ تیسری اسٹیٹ شامل ہے، تو اسٹیٹ ان کی کچھ شامل ہے یا آپس میں ان کے کچھ تعلقات چل رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے مسئلے کا، ہمارے بیچ جو تعلقات خراب ہیں، اس مسئلے کی وجوہات جو ہے وہ یہی ہے۔ ہم نے اب افغان جہاد میں کس کے خلاف لڑا؟ ہم نے سوویت یونین کے خلاف لڑا۔ وہ ویڈیو ان کے اندر جب ان پر لڑی رہی گی چل رہی تھی افغانستان اور سوویت یونین کی، اس کے اندر پاکستان نے، امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کھل کے سپورٹ کر رہا ہے، تو کیا پاکستان نے کھل کے سپورٹ کی تھی افغانستان کی سوویت یونین کے اندر؟ تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں، ہم نے کھل کر اس طرح سپورٹ کی تھی کہ ہم نے وہاں پہ جو ایک لشکر بھیجی تھی، وہ کس لیے بھیجی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ان سے کیوں ہوتے، آلریڈی ہمارا ملک ٹوٹ چکا، دوبارہ سے جو ہے ہم ملک کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، نہ ہم افورڈ کر سکتے تھے۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ ہم سوویت یونین کو ڈیٹر کریں، وہاں پہ روک دیں۔ وہاں پہ روکیں گے تو وہ آگے نہیں آئے گا۔ آپ نے کہا کہ ہمارا جو ہے اس افغانستان اور پاکستان کے ایشو میں تھرڈ اسٹیٹ بھی ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا کی طرف سے وہاں پہ پروسیس کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی، را کا وہاں پہ انفلوئنس ہے کہ نہیں ہے، را کے ایجنٹ وہاں سے پکڑے جاتے ہیں کہ نہیں پکڑے جاتے۔ جو ہمارے ہاں ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ طالبان کو سپورٹ بھی ہے۔ ایک سائڈ پہ آپ ہمارا طالبان کے ساتھ جنگ شروع ہوتا ہے، دوسرے سائڈ پہ انڈیا جو ہے وہ ان کو کیا لگاتا ہے، وہ گلے لگاتا ہے۔ تو جو گلے لگانا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ اس ملک کو ہم کیا کریں، اس ملک کو ہم خراب کریں۔ اور انڈیا کا جو ایم ہے، جو ان کا آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کو ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے۔ تو آئسولیٹ کس طرح کیا جائے گا؟ دوست ملک سے وہ حملہ کروائیں گے، مطلب جو ان کا دوست ملک ہے اور جس کے ساتھ ہماری لڑائی چل رہی ہے، تو اسی کے مدد سے ہمیں آئسولیٹ کرے گا یا ہمیں نقصان پہنچائے گا کہ آئے روز ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ را کے ایجنٹ پکڑے نہیں جانے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ مطلب وہ خود تو ڈائریکٹلی نہیں آ رہا، وہ کیا کر رہا ہے، کسی اور کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایک طرف وہ خود کوشش کر رہا ہے کہ پہلگامہ اٹیک کے بعد انہوں نے بیس لیس جو الزامات ہم پہ لگائے کہ یہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے کوئی ثبوت نہیں تھے، کوئی شواہد نہیں تھے۔ صرف مقصد یہ تھا کہ ایک طرف سے ہم بارڈر کو گرم کریں اور دوسری طرف سے طالبان کو ہم کیا کریں، سپورٹ کریں، اور دونوں طرف سے ہم پاکستان کے ساتھ لڑیں۔ یہ جب 2001 کے اندر افغانستان کی حکومت ختم ہوئی تھی، تو اس میں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں پاکستان کے اوپر اکثر الزامات لگتے ہیں کہ یہ ڈبل رول پلے کر رہا تھا اس وقت بھی۔ دیکھیے، ڈبل رول تو اس ٹائم بھی لوگ الزام لگا رہے تھے، سوویت کے ٹائم میں بھی، پھر 9/11 اٹیک جو 2000
ایک میں بارے رات سما کر جو 9/11 اٹیک ہوا ہے، بہت ساری میں نے ویڈیو دیکھی ہیں، جنرل حمید گل صاحب بھی انہیں ویڈیو دیکھی تھی، اس کے اندر وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ افغانستان کے لوگوں نے نہیں کیا ہوا، یہ افغانیوں نے نہیں کیا ہوا۔ یہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا، یہ افغانیوں کی تھے یا کوئی امریکہ کے اپنے ہی لوگ تھے، انہوں نے جا کے بلڈنگ میں گئے تھے؟ ہے کہ کرنا اور نہ کرنا وہ تو الگ بات ہے، انہوں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے نہیں بھی کیا، کسی اور نے کیا تھا، تو کیا ان کا سپورٹ ان کے ساتھ تھا یا نہیں تھا؟ مطلب اگر کوئی چوری کرتا ہے، دوسرا اس کو پش کرتا ہے اس چوری پہ، یا اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو شاباشی دیتا ہے، تو بظاہر تو دونوں ایک ہی ہو گئے، بے شک وہ ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو، لیکن کرے گی تو وہی۔ اور پھر ہمارا یہ تھا کہ ہم نے جو جس طرح لوگ کہہ رہے کہ ڈبل پالیسی ہم نے وہاں پہ کی، تو کوئی ڈبل پالیسی نہیں تھی۔ ڈبل پالیسی ہماری بالکل تھی نہیں، بلکہ ایک سائڈ پہ ہم کیا کر رہے تھے، جس کو وہ ڈبل پالیسی کہہ رہے تھے، اس کو میں اپنی فارن پالیسی کہوں گا جی، کہ ایک طرف ہم خود کو سیکیور کر رہے تھے، دوسری طرف ہم افغانستان کی ریہیبلیٹیشن کی بات کر رہے تھے، ان کے ساتھ بات چیت کی بات کر رہے تھے۔ جو طالبان تھے جس کے خلاف ہم لڑ رہے تھے یا یو ایس لڑ رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے لڑنا ہم اس لیے لڑتے ہیں کہ ہم خود کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔ دوسری طرف ہم ان کو کیا کرتے تھے، ان کو بات چیت کے ذریعے وہ پیشکش دیتے تھے، ان کو ہم ٹیبل پہ لے کے آتے تھے تاکہ ہمارا بھی نقصان نہ ہو اور افغانستان کا بھی نقصان ہو۔ پاکستان نے ایک اور بھی کلیم کیا ہے افغانستان کے اوپر کہ ان کی جو ٹی ٹی پی ہے، وہ جب پاکستان نے ان کو اجازت دی کہ افغان جتنے بھی مشکلات میں وہ پاکستان کے اندر تجارت ہجرت کر دیں اور یہاں کے رہ دیں، جب انہوں نے ان کو یہاں اجازت دی رہنے کی، تو اس کے بعد پاکستان کا یہ کہنا ہے، جو پاکستان کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی جب سے پاکستان میں آئی ہے، تو اس کے بعد یہاں دہشت گردی بولتے پھیلی ہے، انتشار پھیلا ہے۔ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ویسے یہ ٹی ٹی پی افغانستان کی اپنی کوئی فوج ہے یا کیا ہے؟ ٹی ٹی پی کا ہم نے نام ہی سنا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک دہشت گرد ہے اور وہ ہمیشہ وہ لڑے گا، یا اگر ہم نے ان کو بلایا ہے پاکستان کے اندر، تو وہ بھی میں نے آپ کو کہا کہ ایک برا انسان جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو بٹھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کی غلطیاں ان کو یاد دلاتے ہیں، ان کی پوری ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں کہ وہ برے کام اسے کیا کریں، وہ باز آ جائے۔ تو ٹی ٹی پی بیسیکلی جس کو تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں، جو ہمارا افغانستان میں طالبان ہے، تو اب بات وہیں پہ آتی ہے کہ مطلب طالبان کا جو مقصد ہے یہاں پہ بدامنی پھیلانا، وہ الزام کیا لگاتے ہیں، یا وہ کلیم کیا کرتے ہیں، یا وہ ٹاکس میں جو ہے وہ کون سا پوائنٹ لے کے آتے ہیں ٹی ٹی پی کا، تاکہ یہ بات چیت ناکام ہو جائے، ہم اپنے مقاصد پورے کریں۔ کس لیے پورے کریں؟ تاکہ یہاں پہ بدامنی ہو، یہاں پہ انسٹیبلٹی ہو، اور ہماری اجارہ داری یا ہماری اٹانومی جو ہے وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ قائم رہے۔ مطلب وہ تو بظاہر یہ بھی کہہ رہے کہ جو ہمارا ایکس پارٹا ہے وہاں پہ ہم اپنی شریعت جو وہ کہہ رہے تھے وہ بھی نافذ کریں، یا ہمارا خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ بھی شریعت نافذ کریں۔ تو یہ سارے ان کے مقاصد ہیں، اس مقاصد کے لیے یہ کیا کہتے ہیں، ایک پہ الزام لگاتے ہیں، دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں۔ ٹی ٹی پی سے بھی کوئی پوچھے کہ کیا وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا ان کو ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ویسے افغانستان تو یہ کہا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی نہیں کر رہے، اس طرح کچھ حرکتیں پاکستان کے اندر انہوں نے تردید کی ہے بعد میں، تو جب پاکستان نے ان کے اوپر الزامات لگائے تھے۔ مطلب تو وہی ہوا کہ مطلب وہ جو کر رہے صرف اپنے عزائم کے لیے کر رہے، صرف اپنے مقاصد کے لیے کر رہے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی سے پوچھ کے وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور وہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ کہ مطلب جو تھرڈ پارٹی ہے، جو ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے۔ تو ویسے وہاں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وزیر اعظم مہودے، جو بھی فارن پالیسی میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے یہ تیسری پارٹی آئی ہوئی ہے، تو ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمیں بعد میں نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ پہلے ہی دیکھا جائے تو افغانستان 3 جنگیں کر چکا تھا، اس تینوں جنگوں کے اندر پاکستان نے خود اس کی سپورٹ کی تھی کہ بعد مشکل کے اندر کہ آپ لوگوں کو بھی یہ لے کے یہاں لیتے ہیں اور ہم آپ کی مدد بھی کرتے ہیں جس طرح کی ہو سکے۔ تو دیکھیں، سب سے جو بڑی بات ہے وہ تو یہ کہ وہاں پہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے، آپ ان کو دیکھ لیں کہ کیا وہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، عوام کی رائے ان کے ساتھ ہے، عوام نے ان کو سپورٹ دیا ہے، یا عوام نے الیکشن کے ذریعے ان کو نامزد کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب لافت کا میرے خیال میں لاپت ہے، یہ جمہوریت چل رہی ہے افغانستان، نہیں نہیں، وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں سر۔ کچھ تو نہیں چل رہا وہ
وزیر اعظم آیا میں کون آیا تھا؟ نہیں آپ دیکھ لیں، اگر اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہم دیکھ لیں اور ہم نے جمہوریت کو دیکھ لیں تو اسلام میں بھی یہ ہے کہ شورا کے بنیاد پہ آپ کا لیڈر آئے گا، مطلب باہمی مشاورت سے آئے گا۔ وہ باہمی مشاورت کیا ہے؟ عوام کی رائے ہو، عوام کی رائے۔ شورا کی رائے ہوگی، اس سے آپ کا جو ہے کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا خلیفہ آئے گا۔ جمہوریت میں بھی یہی ہے کہ جو آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ آئے گا وہ کہاں سے آئے گا؟ عوام اس کو چوز کرے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ الیکشن کے ذریعے کریں گے اور پھر اسمبلی میں آ کے ان کو وزیر اعظم یا صدر بنایا جائے گا۔ تو وہاں پہ تو نہ خلافت ہے نہ جمہوریت ہے، وہاں پہ درمیان میں نہیں، وہ تو آپ کہیں کہ ایک قسم کی اتھارٹیرین ہے۔ خود سے جو ہے وہ انہوں نے خود کو وزیر اعظم بھی بنا لیا، ڈیفینس منسٹر بھی بنا لیا، فارن منسٹر بھی بنا لیا، کوئی وہاں پہ عوام کی رائے نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ وہ انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے۔ تو اگر انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، عوام کی رائے نہیں ہے، تو آیا وہ کسی اور کے کہنے پہ استعمال نہیں ہوں گے؟ اور اس گورنمنٹ کو جو سپورٹ دے گا ان کو انڈائریکٹلی وہ یا ان آفیشلی تسلیم کرے گا۔ تو جب ان آفیشلی آپ تسلیم کرتے ہیں ان کو آپ فنڈ بھی دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس فنڈ ہے نہیں، فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ ان کو اگر آپ فنڈ دیں گے، ان کو ان آفیشلی تسلیم کریں گے تو آپ کی باتوں میں تو آئیں گے، آپ کے مقاصد کے لیے تو استعمال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ یہ قصہ پاکستان اور افغانستان کے تجارتی معاملات میں کیسی ہے، ٹھیک ہیں یا ادھر بھی معاملات خراب ہی ہیں؟ اچھا یہاں پہ جو تجارتی ہمارے معاملات ہیں، تجارت تو دونوں ملک کے بیچ جو ہے وہ چلتی ہے۔ ہاں اب فی الحال جو ہے وہ تجارت رکی ہے کیونکہ یہ ہماری جنگ ہوئی تھی، پھر ہمارے وہاں پہ نیگوسیشن جو ہے وہ کامیاب ہو گئے کہ جنگ بندی ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے راستے کھل جائیں گے اور امید ہے کہ یہ کھل جائے۔ اور اسی تجارت میں آپ دیکھیں کہ یہ تجارت جو ہے آپ کو امن دے سکتا ہے۔ کس طرح امن دے سکتا ہے؟ تجارت ہی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس سے آپ کی آتی ہے انٹر ڈیپینڈنسی۔ آپ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کا معاش جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، آپ کا کاروبار ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ معاش جو ہے وہ معاشرے کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم سب نے سروائیو کرنا ہے کس پہ؟ معاش پہ۔ تو اگر آپ کا تجارت، آپ کا معاش، آپ کا معاشرہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے تو پھر آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میں اس ملک پہ حملہ کروں یا اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں جس کے ساتھ میری یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن جب افغانستان 2021 سے دوبارہ اقتدار کے اندر آ جاتا ہے، تو اقتدار دوبارہ مل جاتا ہے، پاکستان پھر بھی یہ خواہش کر رہا تھا کہ اب جو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہوں گے ٹھیک چلیں گے، ہم بہترین چلیں گے، تجارتی معاملات جو بھی ہوتے ہیں انٹرنیشنل کے معاملات چلتے ہیں ان اب معاملات ٹھیک چلیں گے، لیکن اس کے بعد باوجود بھی پھر یہ معاملے خراب ہوئے۔ اس سے پہلے بھی افغانیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا، پاکستان نے ان کی سپورٹ کی تھی، لیکن اس بار پھر وہ تیسری تھرڈ پارٹی سے کیوں یوز ہو رہے تھے؟ دیکھیے جہاں پہ بھی جنگیں ہوتی ہیں تو وہاں سے لوگ سیکھتے اپنے تاریخ سے سیکھتے ہیں، جنگوں سے سیکھتے ہیں، اور پھر باقی ممالک کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو جنگی لڑے تھے اس کے بعد، جنگ کے بعد انہوں نے کون سی پالیسی اپنائی تھی، کون سے ایسے عمل کیے تھے جس کی وجہ ان کی ترقی بنی۔ تو ایک تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جتنی ہمارے بیچ جنگیں ہوئی ہے، اور دوسرا دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ آپ سب سے بڑی ہمارے پاس جو اگزامپل ہے وہ ہے یورپ کا۔ یورپ آپ دیکھ لیں کہ ساری ہسٹری جو ہے ان کی جنگوں سے بھری پڑی ہے، چاہے وہ ہمارا 30 سال کا جنگ ہو جو 1618 میں شروع ہوتا ہے اور 1648 میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ تنگ آ چکے تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ اب اس جنگ سے جو ہے وہ ہماری جان چھوٹ جائے، اور آپس میں کیا کر رہے تھے؟ امن معاہدے کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جب 1648 میں ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے جو ہے وہ ریاستیں قائم کر لیتے ہیں، اب جس کو ہم ماڈرن نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں، اور پورا کا پورا ایک سسٹم دیتے ہیں جس کو ہم ویسٹفیلیا کا نظام یا سسٹم کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یورپ جو ہے وہ
ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا۔ آپ وہاں پہ کارخانے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ وہاں پہ یونیورسٹیز بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ اسکول کالجز معاشرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہاں پہ انگیج ہے اور اچھے کاموں کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے تھوڑا بہت وہاں سے سبق نہیں سیکھا، پھر وہ لوگ جو ہے 1914 میں دوبارہ سے جنگ میں آ جاتے ہیں۔ جب آ جاتے ہیں تو 4 سال تک وہ پھر دوبارہ جب مسلسل جنگ کر لیتے ہیں۔ پھر وہاں پہ امریکہ آتا ہے، وہ وہاں پہ میڈیشن کرتا ہے یا اپنی پارٹیسپیشن کرتا ہے، تو وہاں سے یہ لوگ سیکھ جاتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے جنگ لڑی تھی، ابھی بھی ہم نے جنگ لڑی، تو اب کیا کریں گے، اس جنگ کو ختم کریں گے۔ لیکن وہ سلسلہ جو ہے تقریباً 20 سال تک چلا، وہاں پہ امن رہی، کیونکہ 1919 کے بعد جو ہے وہ ہمارا تقریباً یورپ میں آپ کہیں کہ تھوڑا بہت امن آ چکا تھا، لیکن دوبارہ سے وہ 1939 میں 1939 میں ہماری دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہوتی ہے۔ جب دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ چلتی ہے 1945 تک، 1945 تک ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ پھر یہ لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، ریئلائز کر لیتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہم جنگ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارا حال ہوا، وہاں سے انہوں نے سیکھا، انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے اپنا ایک یونین بنایا جس کو ہم اکنامک یونین کہتے ہیں، ایک کامن مارکیٹ بنایا کہ ہمارے یورپ میں جو کول ہے اور سٹیل ہے، اس کو کیا کریں گے، مشترکہ اس پہ کام کریں گے، اس کو نکالیں گے، اس کو بنائیں گے، اس کو بیچیں گے، اور کامنلی ہم کیا کریں گے، ہم اس سے پیسے بنائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں لوگ جو ہے یورپ کا اگزامپل دیتے ہیں کہ نہیں، یورپ نے ترقی کی کہ نہیں کی، تو ہم اپنے تاریخ سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، دنیا سے بھی سیکھنا چاہیے، اور سب سے بڑا اگزامپل میں نے جو آپ کو دیا یورپ کا، وہاں سے بھی سیکھنا چاہیے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دنیا امن کی طرف جا رہی ہے، ترقی کی طرف جا رہی ہے، اور ہم لڑائی تعلیم کی طرف جا رہے ہیں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا نہیں ہے۔ کل جڑنے کی وجہ کیا ہے، نہ جڑنے کی وجہ؟ دیکھیں، جڑنے کی وجہ یہ ہے یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیچ جو ہے وہ آپ کہیں کہ جو سوشل یا کلچرل ہمارے تعلقات ہیں وہ بہت کم ہے۔ ایجوکیشن کے لیے ہم نہیں جاتے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ ہمارا تجارت جو ہے وہ نہیں چلتا، کیونکہ تجارت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ باقی راستے کھول دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو تجارت باقی راستے جو ہے وہ کھولتا ہے۔ تو ہمارے ہاں دیکھ لے کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ کتنا ہمارا سوشل یا کلچرل ان کے ساتھ ریلیشن ہے۔ بہت زیادہ ہے ہمارا۔ مطلب میں بالکل بارڈر کے قریب ہوں، لیکن میں آج تک جو ہے وہ افغانستان نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ مطلب مجھے وہ موقع نہیں دیے گئے، اور یہاں پہ جنگیں ہو رہی ہے۔ کل کو میں اگر افغانستان جاتا ہوں تو یقین کریں کہ میرے بہت سے شبہات جو ہے وہ بہت سارے جو ہماری سوچ ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ میں پرسنلی وہاں پہ نہیں گیا، میں لوگوں سے نہیں ملا، میں لوگوں سے ملوں گا، ان کی رائے جانوں گا، وہ جنگ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، تب میری سوچ تو تبدیل ہوگی۔ تبدیل ہوگی۔ آپ بحیثیت پاکستانی، آپ جو ہے وہ صرف بارڈر تک گئے ہیں، لیکن بارڈر سے اس طرف نہیں گئے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جو لوگ بتائیں گے آپ کے ذہن میں وہی باتیں بیٹھے گی، تو آپ کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ کم ختم ہوگی جب آپ ان سے انٹریکشن کریں گے، ان کی رائے آپ لیں گے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب پاکستان نے افغانیوں کو یہاں جگہ دی تو پاکستانی کلیم ہے کہ ٹی ٹی پی حملے کر رہی ہے پاکستان کے اندر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے، تو کیا اس کے اندر کوئی تھرڈ پارٹی شامل تھی جو عراق کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے آ کے یہاں حملے کر رہی تھی؟ کیونکہ افغانی میں تو تردید کر چکے تھے کہ ہمارے لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں 9/11 کا واقعہ ہوا، انہوں نے تردید کہ ہم نہیں تھے یہاں بھی، جو بم دھماکے انہوں نے افغانی نے کہا کہ ہم نہیں ہیں بھائی۔ اس میں اس طرح ہے کہ شاید ہی ایک دو اس میں شامل ہو، لیکن سارے جو ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ ہم وہاں پہ نہیں گئے، لیکن یہاں پہ ہم نے
افغانی سٹیزن کے ساتھ بہت ٹائم گزارا ہے۔ ٹائم بہت سارا ہے۔ پشاور میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، ادھر اسلام آباد میں بھی، پنجاب میں بھی ہم نے سب کو دیکھا ہے۔ تو اس میں چند ایک لوگ ایسے ہوں گے جس کو پیسے دے کے یا ورغلا کے یا کسی کے کہنے پہ ایسے بہت تھوڑے بہت جرائم میں وہ اگر شامل ہے، اس کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن سارے کے سارے جو ہے وہ کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتے۔ اگین اس میں یہ ہے کہ آپ ایک میسج دیتے ہیں۔ میسج کون سا دیتے ہیں؟ بد امنی کا، اور اس کے لیے آپ وہ لیبل لگاتے ہیں کن پہ؟ جو یہاں پہ مہاجر ہے، ہاں جی، وہ یہاں پہ مہاجر ہے، وہ اپنا کاروبار کر رہے، یہاں پہ اپنا معاش سنبھال رہے، کچھ جو ہے وہ یہاں پہ ایجوکیشن کہ جس طرح ہمارا علامہ اقبال کا جو اسکالرشپ ہے، جس کے ذریعے افغانی اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں پاکستان میں، وہ مختلف شعبوں میں پڑھتے ہیں، میڈیکل بھی پڑھتے ہیں، انجینئرنگ بھی پڑھتے ہیں، باقی ڈگریز بھی کرتے ہیں۔ میرے خود اپنے افغانی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رہ چکے، بلکہ ابھی بھی ہے، میں ان کو پڑھاتا ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ یہاں پہ میڈیکل پڑھ لیتے یا وہ کوئی ڈگری لے رہا ہے، تو کیا وہ اس طرح کی دہشت گردی میں انوالو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے ہوگا جب وہ خود تعلیم ہی حاصل کر رہا ہے؟ مطلب اگر وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ بھی ایک پاکستانی ان کو تعلیم دے رہا ہے، تو اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی دہشت گردی کرے، یا اگر وہ یہاں پہ کاروبار کر رہا ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا کاروبار خراب کرے اور کوئی ایسا عمل کرے دہشت گردی کا۔ پھر ایسی حکومت یہ بھی تو کر سکتی ہے نا کہ جو ملوث ہیں چیزوں میں ان کو اٹھا کے افغانستان بھیجتے، جو جہاں پڑھ رہے ہیں اور جہاں ان کا کاروبار اور ایک اچھا انداز میں رہ رہے ہیں ان کو یہاں رہنے دیا جائے۔ یہ سب لائبریری کر نہیں سکتا۔ اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے۔ مطلب اگر آپ کہیں کہ آئیڈینٹیفائی کس طرح نہیں کرتے کہ جو رجسٹر ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کی تو آپ شناخت کر سکتے ہیں، لیکن جو ان رجسٹر ہے، دیکھیں کہ پاکستان نے یہ نہیں کیا کہ سارے افغانی کو نکال دیا، مطلب جو ان رجسٹر تھے، جو اللیگل تھے، ان کو کہا کہ یا تو رجسٹر ہو جائے یا جو ہے وہ آ، اپنے ملک جو ہے وہ واپس لے جائے۔ کیوں جائے؟ کیونکہ ہمارا امن جو ہے وہ کسی سے بڑھ کے تو نہیں، مطلب کسی سے کوئی جو ہے وہ ہمارے امن سے تو زیادہ نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے۔ مطلب ہم نے امن قائم کرنا تھا، اس کے لیے ہم کیا کریں کہ وہ بھی ہم نے ایک قسم کا ان پہ آپ کہیں کہ ان کے ساتھ اچھائی کی ہے کہ کسی اور کے اس میں کھاتے میں یا کسی اور الزام میں آپ نہ جائیں، کہ مطلب کچھ لوگ ہیں اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی دہشت گرد ہے۔ اب اس دہشت گرد کو ڈھونڈنا، اس کو پکڑنا، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس میں ہم کیا کریں، اس میں ڈفریسیشن کریں کہ کون اس میں دہشت گرد ہے اور کون اس پہ امن پر۔ امن ہم تو وہ بھی ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ جب یہاں پہ رجسٹر پانی ہوں گے، جو ان رجسٹر نہیں ہوں گے، اور ان رجسٹر میں بھی اتنے نہیں ہیں نہیں جو ہمارے آپ کہیں کہ جو انتشار پہ لانے والے ہیں، وہ بھی آپ کہیں کہ کسی اور جگہ سے آتے ہیں، اور وہی مختلف ایجنسیاں جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کو مفاد دیتی ہیں، اور اپنے چند مقاصد کے لیے یا تھوڑے سے مفاد کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں کھل کر سامنے آ جائیں گی چیزیں، ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ کون یہاں پہ امن پسند ہے اور کون جو ہے وہ انتشار پہ لائے۔ اچھا، یہ کوئی فاجی بھی ہے کہ دونوں ممالک ہر دور کے اندر آپس میں بات چیت کرتے رہے ہیں تعلقات کی طرف سے، اور جس طرح بھی دیکھا جائے وہ ہمیشہ ٹیبل ٹاک کی طرف آتے رہے، لیکن جب ہمیشہ نتیجہ نہیں کرتا تو پھر ادھورا رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پھر ایسا ایشو رہ جاتا ہے جس پہ بات نہیں ہوتی۔ دیکھا، میرا تو ماننا یہی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسائل ان کا حل ہے جو ہے وہ صرف ٹیبل پہ آپ کو ملے گا اور بات چیت کے ذریعے، کیونکہ یہ ایک مہذب طریقہ ہے۔ میں آپ کی بات سنوں گا، آپ میری بات سنیں گے۔ تو ویسے اگر معذرت ابھی بات کاٹ رہا ہوں پروفیسر صاحب، اگر دیکھا جائے پاکستان کو تعلقات کے حد تک کہ کہاں کھڑا ہے افغانستان کے ساتھ؟ نہیں، تعلقات تو ہمارے دیکھیں کہ ہمارے تعلقات اچھے بھی ہوتے ہیں، ہمارے تعلقات برے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تھرڈ پارٹی یہاں پہ انوالو نہ ہو اور ہمارے آپس کے تعلقات ہو، مطلب پاکستان اور افغانستان، یہ اگر آپس میں آج بھی بیٹھ جائے تو جو بھی ہمارے مسئلے ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ حل ہوں گے۔ اس کی میں آپ کو یہ مثال دوں کہ ہمارے خیر خواہ جو ہے، آپ دیکھ لیں کہ ترکی میں ہمارے مذاکرات ہوئے کہ نہیں؟
قطر میں ہمارے مذاکرات ہوئے کہ نہیں؟ تو وہ دونوں ممالک جو ہے وہ ہمارے خیر پا ہیں۔ ایک تو ہمارے برادر ممالک ہیں، کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ ہمارے مسلمان ملک ہیں، اور دوسرا وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے بیچ کوئی لڑائی نہ، دونوں طرف سے کوئی نقصان نہ۔ تو اگر ایسے خیر پا لوگ ہمارے بیچ آئے جو امن چاہے، جو بات چیت کے ذریعے مسئلوں کا حل چاہے، تو یہی پاکستان اور یہی افغانستان، آپ دیکھ لیں کہ یہ بہت اچھے جو ہے وہ دوست بن سکتے ہیں۔ کیونکہ میں دوبارہ سے آپ کو کہوں کہ ہمارے بہت سارے مفادات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ افغانستان کو چاہیے جو ہمارا بحری راستہ ہے، سمندری راستہ، ہمیں جو چاہیے وہ زمینی راستہ ہے۔ ہمیں ہمارا جو وسطی ایشیا ہے، جس کو ہم جو ہمیں ملاتا ہے یورپ کے ساتھ، اور وہاں پہ ایک پوٹینشل بھی ہے، وہاں پہ قدرتی وسائل بھی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ افغانستان وہاں تک رسائی دے سکتا ہے۔ اور ہم افغانستان کو کیا کرتے ہیں کہ وہ جو اپنا تجارت کریں گے باقی دنیا کے ساتھ، تو وہ بحری راستوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ سارے مفادات ہمارے کیا ہیں؟ وہ مشترکہ ہیں۔ تو اسی مشترکہ مفادات کے بنیاد پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی تھرڈ پارٹی، کوئی ایسا ایلیمنٹ یا اسٹیٹ جو انتشار پھیلانے والا ہو، وہ بیچ میں نہ آئے۔ اچھا چلیے آخری سوال آپ سے کہ یہ جو دونوں ممالک کی درمیان عوام ہے، ان کی جتنی بھی کشیدگی چل رہی تھی، اس سے عام عوام تنگ ہوئی ہے افغانستان یا پاکستان دونوں کی؟ ظاہر سی بات ہے کہ میں سٹیزن آف پاکستان، میرے ملک میں اگر جنگ ہو تو میں تنگ نہیں ہوں گا۔ کیوں نہیں ہوں؟ کیا نفرت بھی پھیلتی ہے ایک دوسرے کے خلاف یا نفرت نہیں پھیلتی؟ کیونکہ جنگ جو ہے وہ ہمیشہ نفرتیں پھیلاتا ہے۔ مطلب وہ نفرتیں اس طرح پھیلاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ لوگ مریں گے، یہاں پہ لوگ مریں گے، تو اللہ نہ کرے ہمارے کوئی قریبی رشتہ دار کوئی اس میں جنگ میں اس کا نقصان ہو جائے، تو جو ان کو نقصان پہنچائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کے خلاف جو ہے وہ دل میں نفرت ہی پالیں گے۔ تو عوام تنگ بھی ہو چکی ہے، نفرتیں بھی پھیل رہی ہے، صرف جنگ کی وجہ سے۔ تنگ اس لیے ہے کہ ہمیں تعلیم کا جو ہے وہ مواقع نہیں مل رہے۔ یہاں پہ ایک ایسا انسیکیور انوائرمنٹ بنا ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ اگر آپ کی ملک میں جنگ ہو، دہشت گردی ہو، وہاں سے فائرنگ ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے کاروبار جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ بارڈر ایریا جو ہے وہ ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ کس پہ ہے؟ تجارت پہ۔ افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کا تجارت پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے۔ اگر ان کی تجارت جو ہے وہ آئے روز بند ہوتی ہے تو وہ تنگ ہوں گے کہ نہیں؟ یا ان کے بچے جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے، یا بچے ان کے محفوظ نہ ہو، اور اس سے بڑھ کے جو جنگ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں تباہیاں پھیلاتا ہے۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے جو بچے ہیں، اس پہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ پڑتے ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ جنگوں سے آپ کے ایسے غیر اخلاقی چیزیں جو ہے وہ معاشرے میں آ جاتی ہے کہ جس طرح بندوق ہو گئے، جس طرح جو ہے وہ ہمارے نشے جو ہو گئے، سارے ڈرگ جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں، اور پھر انتشار پسند لوگ جو ہے وہ معاشرے میں آ جاتے ہیں۔ چلیے سر، یہ ایک اور بھی سوال، آخری سوال تھا لیکن ایک اور سوال ہے۔ جی جیسے آپ حیثیت پاکستانی دونوں ملکوں کی رائے دینے چاہیں تو آج کیمرہ بھی آن ہے، جی آپ کے سامنے ہے، کیا پتا ہماری ویڈیو ان کے سامنے چلی بھی جائے؟ نہیں، کوشش کریں گے کہ ہماری ویڈیو جائے ان کے پاس، اور تو کیا رائے دینا چاہتے ہیں پاکستان حکومت کو اور افغانستان کی حکومت کو؟ کیا رائے دینا چاہیں گے آپ؟ رائے تو پہلے پاکستان کو دے دیں۔ پاکستان، کیونکہ بات پاکستانی ہے تو پاکستان کو ہم یہی رائے دیں گے کہ پہلے جو ہماری فارن پالیسی ہے اس کو جو ہے وہ ہم کلیئر بنائیں، اور جو کلیئر ہے بھی، کیونکہ ہمارے فارن پالیسی میں اس طرح کوئی چیز نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ ہم افغانستان کے ساتھ جنگ چاہیں گے۔ وہ کلیئر ہے، جو ہم کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے ہم کرتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے خود کو جو ہے وہ پروٹیکشن کے لیے اب کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں اس طرح۔ تو ہماری فارن پالیسی بالکل واضح ہے، اس میں پاکستانی گورنمنٹ یا جتنے بھی پاکستانی ہیں، تو پاکستانی گورنمنٹ کو یہ جو ہم سجیشن دیں گے کہ جو بھی مسئلہ ہو وہ مل بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کیا کریں،
باتوں سے جو ہے وہ مسئلوں کا حل نکلتا ہے، اور پھر ہمارے عوام جو ہے وہ اپنی ذہنوں سے یہ سوچ نکال دے، نفرت نکال دے، جو سوچ ہمارے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے کہ افغانی جو ہے وہ نمک حرام ہے، یا پاکستانی جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، ان کو مار دے، یہ سوچ ختم ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، امن ہوگا، آپس میں مل جل کے بیٹھیں گے، تب جو ہے وہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے۔ اور یہی میں مشورہ دوں گا ہمارا جو برادر ملک ہے افغانستان، ان کو بھی یہی مشورہ میں دوں گا کہ اپنی ذہن سے یہ سوچ نکال لے، سارے جو ہے وہ آپس میں بھائی ہیں، کیونکہ دیکھ لے کہ بحیثیت مسلمان یہ ہم پہ بھی لازم ہے اور ان پہ بھی لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں، امن بنائیں، محبت بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ چلیے سر، بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر کہ آپ ہمارے پوڈکاسٹ میں تشریف لائے۔ نہیں نہیں، شکریہ آپ کا، آپ کا شکریہ، آپ آئے ہیں۔ کب کی استطاعت سے آپ کے ذریعے جو ہے وہ ہمارا پیغام پہنچے گا اپنے لوگوں تک اور ہماری حکومت تک، اور اس سے امید ہے کہ کسی کو فائدہ مل جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ پوڈکاسٹ کے اندر۔